نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف محبت اور شوق نال تمام حمد و صلاۃ و بعد عزت و احترام دلائق میرے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ جل مجدہ الکریم دا بے پایاں لطف و احسان، اس دیاں بے پناہ کرم نوازیاں، اس دے کروڑ ہا مرتبہ فضل، اس دے انعامات کہ اس اللہ رب العالمین نے اسان حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا امتی بنایا، حضور دا کلمہ نصیب ہویا، حضور دی معیت سنگت اور عقیدت نصیب ہوئی، حضور دیاں نسبتاں ملیاں، پھر رب نے انہاں نسبتاں دا سن حیا عطا فرمایا. دعائے اللہ رب العالمین نسبتاں تعلق سنگت اور محبت دے رشتے تا وقت آخر میرا اللہ سلامت رکھے، اور اس دنیا تے بھی اس دا فیض عطا فرمائے، قبر دے اندر بھی اس دا فیضان نصیب فرمائے، اور بروز حشر بھی اللہ اس تعلق اور نسبت دے فیضان دے صدقے نال میری اور جناب دی بخشش و مغفرت فرمائے. حاضرین محترم، ویسے تاں آج یکم شعبان ہے، رات دا چند چڑھ گئے ہوئے، لیکن چونکہ واقعہ معراج دے کچھ حصہ باقی ہے تو اس نے متعلق آج دی گفتگو، اور انشاءاللہ پھر اس تو اگے اسی انجھے سمجھ لو کہ رمضان المبارک دی تیاری شروع کر دے سیں. جناب دے سامنے میں 27ویں پارے دی سورہ نجم دی پہلی چند آیات تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی. پچھلے دو جمعۃ المبارک تے اسی سبحان الذی اسریٰ دے تحت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا سفر معراج بیان کرن دی کوشش کیتی آئی، اور علماء فرماندن کہ جڑی زمینی معراج آئی، یعنی ام ہانی دے گھر تو مسجد حرام اور پھر مسجد حرام تو مسجد اقصی، اتھوں تک اللہ رب العالمین نے اس سورہ بنی اسرائیل دی پہلی آیت دے اندر بیان فرمایا، اور جو اگے دا سفر ہے وہ رب العالمین نے 27ویں پارے دی سورہ نجم دے اندر بیان فرمایا، اور اس دی پہلی کم از کم کوئی 12-13 آیات جڑیاں وہ سارا واقعہ معراج بیان کر دیا. تو اللہ رب العالمین نے ہر دو آیات، چاہے وہ سورہ بنی اسرائیل دی آغاز دی آیت ہوئے یا پھر سورہ نجم دی آیت دا آغاز، میرے مالک نے کمال دا آغاز فرمایا. اس دا آغاز ہے لفظ سبحان نال، کہ سبحان الذی اسریٰ، پاک او ذات جس اپنے بندے نو سیر کرائی، یعنی او ذات جڑی تو نے دستی پئی ہے نا کہ اس اپنے بندے نے سیر کرائی وہ پاک ہے،
اور میں بڑی ڈیٹیل نال تم دس چکا کہ وہ جھوٹ تو بھی پا کے، وہ غلط بیانی تو بھی پا کے، وہ ہر قسم دے نقص تو اور عیب تو وہ پاک ذات ہے. تے جڑی ایڈی پاک ذات ہے نا، اس سے پاک ذات ہی اپنے بندے نو سیر کرائی ہے. لہذا او دا انکار کرنا کفر. یاد رکھیے، او دا انکار کرنا، بولیے سارے، او دا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. پھر اللہ رب العالمین نے جڑا اگلا سفر ہے اس سورہ نجم دے اندر بیان فرمایا، اور اس کا آغاز بھی میرے رب نے بڑا باکمال فرمایا. فرمایا ون نجم. میں دا پہلے لفظی معنی تو اندسنا. فرمایا روشن ستارے دی قسم، اذا ہوا جدوں وہ زمین تے اترا، ما ضل صاحبکم وما غوا. نہیں جناب محمد مصطفیٰ صاحبکم، تواڈے آقا، تواڈے دوست، تواڈے پیارے. صاحب کہنا آدن دوست نو آدن، پیارے نو آدن، جان تو عزیز نو آدن. فرمایا تواڈا دوست. اتنی کمال دی نسبت میرے رب نے جڑی تسان تے میں عطا فرمائی کہ صاحبکم، او بھائی تواڈا دوست، تواڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم. فرمایا ما ضل صاحبکم، نہ تا سونا رستیاں تے بھولیا، نہ سونا رستیاں تے بھولیا. ما ضل صاحبکم وما غوا، اور نہ ہی سونے نے کدی سدھے راہ تو ہٹ کے سونا چلا. میں دی ڈیٹیل باقی بات سمجھے نا جناب نے. ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى. فرمایا میرا سونا اپنی خواہش نال نہیں بول رہا، اپنی خواہش نال یعنی جو دل چاہیا وہ نہیں بول رہا، بلکہ فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا. یہ او بول دے جڑے اسی اس نہیں وحی کر دیاں. یعنی سونا اپنی مرضی نال اپنے لب، اپنی زبان مبارک نہیں کھول دے، نہیں ہلین دے. جو اسی وحی کر دیاں نا اپنی یار دیں، میرا سونا وہ تواڈے سامنے بیان کر دے، منو ان بیان کر دے. ان ہوا الا وحی یوحا. اگے فرمایا علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اگے یعنی کہ اتنی جمعے دے وقت دے اندر ساڑے کولوں وہ لمٹ ہی نہیں ہوندی کہ اسی پوری ان آیات نو دے احاطہ کر سکیے، بلکہ میں تے آج صرف سورہ النجم دا پہلا جڑا لفظ ہے نا نجم، ادھر تے میں جناب نو حضور دی عزت عظمت دا شان سنانا چاہنا. فرمایا ون نجم، جی میں اتھے آئے نا سبحان پاک او ذات، اتھے رب نے آغاز فرمایا ون نجم. نجم دا معنی ہوندہ ہے اصل دے اندر طلوع ہومن والا ستارہ. کیا معنی ہے اس دا جی؟ لفظی معنی جڑا عام معنی ہے نا وہ ایدہ کہ ہے طلوع ہومن والا ستارہ. اور امام راغب اصفہانی نے اس میں لکھا، اور دی جمع جڑی تو نجوم ہے. اور نجم دا ہک معنی یہ بھی ہوندہ ہے کہ ایک ایسا پودا، بلکہ پودا لفظ شاید دی پوری تشریح نہ کر سکے، بیل. بیل سمجھ دیو؟ میں ایڈی پنجابی گہری نہیں ہوندی، میں تو دا اصل لفظ اے جڑی جی وال پتہ نہیں ہوں والی تسنی آدھو، ایک ایسا بوٹا ہوندہ نا جی جس دا تنہ نہیں ہوندہ، جڑے اتنا تے نہیں نکلدا بلکہ ہنجی نہ نکل کے زمین تے پھیلن لگ ویندا، زمین تے پھیلن لگ ویندا. ایدھ بھی تسی یہ ویکھ سکتے ہو کہ جس طرح خربوزے دی وال لے، تربوز دی وال لے، اتنا تے نکل دی. تو بڑے کئی میں لوگوں کا چھے مار ویندے ہو بجی میں تسا ایک چیزیں تکیوں ہی کوئی نہیں، حالانکہ جڑ کے بندے بیٹھے ہوندے ہو سارے. ہاں کدو دی وال آکھ لو، بالکل ٹھیک ہو گیا. کریلے دی وال بھی اسی طرح ہے. جڑیاں میں تکیاں میں توڑے سامنے رض کر چھوڑیاں. وہ ایک بندہ آئی نا تے وہ گزرا بیری دے درخت دے تلوں، بیچارے دے سر تے وال کوئی نہ ٹینڈ آئی تے اتو کو بیر ڈھٹا نا تے اس سدھا ٹینڈ دے وچ لگا نا تے درد ہویا تو ہن تک کے کھلو رہا تو اسا کہے
شکر ہے کہ نہیں پتے اتنے نہ لگتے. تو میرے رب کا ایک اپنا انداز ہے. تو جڑا وڈا پھل ہے صحت مند وہ اس ول تے لگتا ہے. میں تمہیں بات لے اگا چلنا ہے تو انہوں نے ہی میں تمہیں حضور دیا شانہ دسنی. تو ایک بار ذرا مان نہیں سن دو تو سواد لیندے آؤ. اچھا ہی کس کا معنی ہوتا ہے جی؟ ایک وقت دے اندر مقررہ حصہ یا قسط ادا کرنا. کہ ادا کرنا قسط نہیں بنتی ادھار دی, یا مثلا کوئی تساں کسی دکان تو سامان خریدا ہے اور تساں قسطاں تے لے اور قسط بن گئی کہ جی میں تین ہفتے دا یا مہینے دا ہنج کر کے یا 2000 انہوں آدن قسط. اور ادھا نجم دا معنی ایک قسط بھی ہے. دوسرا ستارے دا جڑا علم ہے او دے وچ غور و فکر کرنا, اس نو بھی علم نجوم آدن. اور جڑا نجومی ہوندا اس نو منجم آدن. پھر ایک یاد رکھیا ہے کہ ایک ستارہ کہ جڑا سب تو زیادہ روشن ہوندا اور شام ہوندیاں نال طلوع ہو ویندا. بھائی محمد یاد تیرے اس سوال دا جواب جڑا تے میں نو باہر کٹ گیا کہ ایک ایسے ستارہ تک انہاں دی روشنی اون میں تانوں قرآن چوں ثابت کر کے دینا. ٹھیک ہو گیا جی؟ اس نو ستارہ نہیں آدھے انہوں سریا آدھے. کیا آدھے؟ جڑا سب تو زیادہ روشن ستارہ ہوندہ ہے نا, وہ جڑا شام نال سن نکلدا تے چمکدا نظر آندا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تحیق معنی ادھا کہ ہے سریا. بولی ہی کہ دا معنی کہ ہے سریا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہوں اگر میں وہ سارے معنی اکٹھے کر کے تو انہیں دا سناما دا معنی یہ بن گیا کہ اس ستارے دی قسم جڑا زمین تے اترا. اچھا اس بیل دی قسم جڑی چھا گئی, روشنی بھی چھا بندی ہے تے بیل بھی چھا گئی. اچھا پھر ایک اس دا معنی ہے او ستارہ کہ جنہ نال اللہ تعالیٰ شیطانہ نو رجم کردہ. کیا کرتا ہے؟ رجم مارنا. ادھی میں ایک مثال جناب نو عرض کر دینا کہ کدی کدی راتی تسی ویدھو سو کہ ایک ستارہ ٹوٹ کے نا دو وہ روشن ہو کے زمین تے آندا ہے. وہ پتہ ہے اصل کیا ہوندا ہے؟ کوئی ایک ایسا ستارہ ہوندا کہ جس نال اللہ تعالیٰ شیطان نو ماردا ہے اور شیطان نو آسمانہ تو دور کرن واسطے نا وہ اتنا چمکدار کدی ویکھے نے جی سارے تک ہے. چلو ماشاءاللہ. اور جڑا میں دسیا نا کہ بیل ہے تو اس سورہ رحمان دے اندر رب العالمین نے دی وضاحت فرمائی کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. تو شجر ہو گیا درخت. ہن نجم اتنے ستارہ دا معنی نہیں ہے, ادھر دا معنی ہے کہ زمین تے کھڑے ہوئے درخت بھی تے زمین تے اتنے پھیلی ہوئی بیلاں بھی یسجدان یہ اللہ نو سجدہ کر دیا. اگر میں تو نجم دا معنی قرآن دے وچوں سمجھاما کہ تسی کہا لاکھو بھائی اے مولوی وقت جے مرضی اپنے معنی پھیری رکھیں اپنی مرضیاں دے مرضی دے معنی نہیں کر رہے. اور میں تو نہیں تھی گالا ہور بھی دس دیا, میں کدی اپنا معافی ضمیر جناب دے سامنے کدی نہیں رکھا. میں اپنے اسلاف دا طریقہ اور جو انہوں نے دسے اصولاً میں وہ جناب دے سامنے بیان کر رہے ہوں. ہاں میری اوقات نہیں ہے کہ میں دین دے اندر کوئی اپنی رائے داخل کروں. میں مفتی ہوں دے باوجود بھی اجے اپنے آپ اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں کوئی اپنی رائے جناب نو دیاں. توجہ ہے جناب دی؟ تا قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ کہ جڑے زمین تے اٹھوئے درختن وہ بھی تے جڑے زمین تے پھیلے ہوں دیں وہ بھی سارے اللہ نو سجدہ کر دیں. تا نجم دا حکم مانا کہ ہو گیا بیل جڑی زمین تے پھیل گئی. بولیے جڑی زمین تے پھیل گئی. اور علامہ مجد الدین المبارک جنہاں ابن اسیر الجزری آکھیا بہندہ نا ان تو انتے نامہ نال کوئی نہیں لیکن میری تو ٹور بن دی ہے نا جنہاں میں نام دے سہن. ہاں جی کو صدی کدی سانوی تھوڑی تھوڑی ٹور مارن دیتی کرو. آپ فرمائندین کہ نجم دا معنی ہوندہ ہے کسی چیز دا ظاہر ہونا اور اس دا خروج اس دا خارج ہونا, نکلنا اور واپس چلا جامنا, چھپ جامنا, یہ بھی نجم دا معنی ہے. اور ادھے تو ایک انہوں دلیل دیتی کہ سراج من النار
یظہر فی اکنافہم، فرمایا حتی ینجم فی صدورہم، کہ جس طرح حدیث پاک اندر سرکار نے فرمایا کہ آگ دا شعلہ اے منافقین دے کندھے چوں ظاہر ہو سی بروز قیامت دے قرب دیاں نشانیاں دے بھی سرکار نے بیان فرمایا حتی ینجم فی صدورہم، اور انہاں دے سینے دے وچوں نکل سی. اتھے نجم دا معنی ہے نکلنا، اتھے نجم دا معنی کیا ہے؟ نکلنا. ہن تو سرن پیڑ تو چڑی پئی ہونی ہے بھئی ایڈی اوکھی تقریر ایڈے اوکھے معنی، لیکن جدن میں دی توضیح کرساں وضاحت کرساں تو بات تو بڑی چاس بیاسی. اس واسطے میں آتا تھوڑے جے معنی تے اپنا ذہن رکھیا اور انہوں سمجھیں دے آؤ. حاضرین ایک محترم، اور جڑا میں دا معنی کیتا ہے کہ قسطاں دے اندر نجم دا معنی قسط، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے انہاں ایک بندے نال دا کوئی معاملہ ہے قسطاں دا، تو انہاں قسم چاہی کہ واللہ لا ازیدک علی 4000، فرمایا سن میں تین 4000 روپے تو تے قسط ادا نہیں کرنی. اچھا اس نجم دا معنی قرآن بھی ہے. اس نجم دا معنی سارے بولی، اس نجم دا معنی قرآن بھی ہے. حاضرین گرامی، جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، اس دا معنی ہے سریہ دی قسم. تو سریہ میں پہلے دس گیا کہ سب تو زیادہ روشن ستارے نادم، 6 ظاہراً ہک پوشید ہے. انہوں انسانی اکھ بڑی مشکل نال ہو جڑے 7 او جنہوں دبے اکبر آدھے ہو وہ 7 دے 7 پورے نظر آندے یا 6 نظر آندے، 7واں جو ہلکا جہا وچ نظر آندا ہے. توجہ ہے تواڈی؟ اچھا وہ ہوندی ہے ساڈی اکھاں دی آزمائش. لیکن قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ شفا شریف وچ لکھ دین کہ سرکار جدوں معراج تے گئے تو حضور 7 نہیں، حضور 11 سریہ ستارے تک کے. ساڑی آنکھ 7واں نہیں پہ جی ڈھونڈ سکتی، صرف سائنس دستی ہے کہ وہ دب اکبر ان 7 ستارے وہ دوربینہ یا جس نال بھی وہ ویکھ دیں. انسانی آنکھ دی آزمائش یہی ہے کہ اگر تساں اپنی نظر چیک کرنی ہے تو پھر تسی انہاں نوں ویکھو. اگر 6 نظر آئیں تو پھر جناب دی نظر ٹھیک ہے، اگر 7واں بھی نظر آ جائے تو سمجھ لے تیری نظر بڑی باکمال. سمجھ آ رہی جی؟ حاضرین گرامی قدر، یہ ساری چیزیں میں جدوں جناب دے سامنے رکھ چھوڑیاں تو ہن اسی اس نو بیان کر دیاں اس انداز نال کہ یہ جڑے میں معنی توں دسن نا انہاں دا توں میں دسنا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، ہوا دا معنی ہوندا ہے اترنا. ہوا دا معنی کیا ہے؟ اترنا. اچھا اس سے دا معنی میں دگے دس گیا کہ ظاہر ہونا بھی ہے تے چھپ جانا بھی ہے. تو اگر حضور دی معراج دے حوالے نال بات دا معنی لسائیں تو دا معنی بنسی کہ جیڑا سونا آسمانہ تے ظاہر ہویا بھی تے آسمانہ تو واپس آیا بھی. آسمانہ تے ظاہر ہویا بھی تے اتھوں واپس آیا بھی. اچھا دے منکرین ڈھیر سارے معراج دے واقعے دے، کئیاں بالکل انکار کر دیتا ہے اور کئیاں اس حد تک مننا کہ جی یہ صرف خواب رویا خواب دی گل ہے. جسمانی معراج حضور نو نصیب انہاں دے بقول نہیں ہویا. لیکن یہ آیت دس دیئے کہ سونا خواباں چ نہیں پھردا رہیا، اللہ پاک نے ظاہری طور تے میرے حضور نو معراج عطا فرمائی. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک واقعہ لکھ دیں جڑے منکر ہیں نا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا دے انہاں واسطے اے میں سرکار دی حیات طیبہ دا ایک واقعہ رس کر دینا. عتبہ بن ابی لہب حضور دے چچا ہے ابو لہب، انہاں دا بیٹا عتبہ سرکار نے اپنی پہلی بیٹی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا انہاں دی شادی نکاح انہاں نال کیتا. جس ٹائم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیتا تھا وہ مخالف ہو گئے سارے. تو عتبہ نو شام دا سفر پہ گیا اور اس وجہ ہی اپنے والدین سمیت بھائیاں سمیت اپنے باقی قریش دے قبیلے سمیت رہنا ہو. اسی قسم چاہی اور اس قسم چاہی کہ میں شام منجن تو پہلے
معاذ اللہ میں حضور نو ایذا پہنچے سا، تکلیف دے سا، اور وقت میں شام دے سفر تے ویسا یہ آیا اور آن کے نہ پتہ اس ایذا جڑی دیتی دو قسم دی اس ایذا پہنچائی، ہی کیس آکیا کہ ون نجم ایذا ہوا، میں اس دا سراسر انکار کرنا، ہی کسی یہ گل کی تھی، دوجا کہا کہ دنا فتد اللہ، او جڑی قرب دی ملاقات ہیں، ثم دنا اور قریب ہوئے، فتد اللہ اور زیادہ قریب ہو گئے، فرمایا میں اس دا بھی انکار کرنا، ہی کس اے تکلیف دیتی، دوجی جدن گھر گیا تو حضور دی شہزادی نو طلاق دے کے حضور دے گھر روانہ کر دیتا، اس ایذا پہنچائی۔ تو جناب ابو طالب اتھے بیٹھے ہیں، ان لازمی گل ہے اے بھی بھتیجا تو جس طلاق دیتی ہے وہ بھی انہوں دا بھتیجا ابو لہب دا بیٹا ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اتھے ایک دعا منگی، جڑے حضور دی شہزادی ایک مان کے تے باقی ترے نہیں نہ مندے، اب دعا میرے حضور دی سن لوے، میں تو باقاعدہ ڈیٹیل نالے سے باتیں دس رہے ہیں۔ میرے کریم نے فرمایا اے اللہ اس نو اد اتے کتیاں دے وچوں ایک کتا مسلط کر، کتیاں دے وچوں ایک ایسا کتا اد اتے تو مسلط فرما کہ جیڑا اس دی زندگی دا خاتمہ کر دے وے۔ حضرت ابو طالب بیٹھے انہاں کا میرے بھتیجے تین اس دعا دا کیا فائدہ؟ سرکار خاموش ہو گئے، حضور کوئی گل نہ کی تھی، بس حضور دے منہ چ نکل گئی۔ جناب ابو طالب گئے انہاں کہ ابو لہب نو دسا پتر دا خیال کریں، سونے دے منہ چ اج میں سن کے آندا پیا، اچھا انہاں ہور نہ اپنا ودھا لیا نظام حفاظت دا، آدھن شام دے علاقے دی مہندے پے تے رستے دے کسی جگہ تو انہاں نا رات آئی، اتھے او قیام واسطے رکے، تو جڑا کو نال آئی نا گرجا اتھوں دا راہب آیا، اس آن کے دسا اس کہا بھائی اتھے نہ رہو، اتھے بڑے خونخوار قسم دے نا جنگلی بھیڑیے درندے ہوندے ہیں، اتھوں چیر پاڑ کھا سن۔ تو ابو لہب نے منت کی تھی سارے جڑے نال قریش لے آئے، بھئی یارا ساڑی حفاظت کرو، میرے بچے دی حفاظت کرو، عتبہ دی حفاظت کرو۔ انہوں نے کیا کیتا، انہوں نے آسے پاسو اٹھ بٹھائے، وچکار وہ آپ بیٹھے اور سارے قریشی آسے پاسو ہو کے بہ گئے اور وچکار عتبہ نو چھپایا گیا۔ رات دے وقت ایک شیر آیا، اس اٹھن بھی کچھ نہیں آکھا، وہ اٹھن دے نالوں نکل کے اگے آیا، سارے قریشیاں دے منہ سنگدا آیا، کسی نے بھی اس کچھ نہیں آکھیا، جتے عتبہ بیٹھا آئی این عتبہ دے آ کے دا منہ سنگے اور پھر وہ چیر پھاڑ کے واسل جہنم کر کے شیر اور نکل گیا۔ تو یاد رکھنا، نہ معراج دا انکار کرنا تے نہ حضور دیاں شہزادیاں دا انکار کرنا، ٹھیک ہو گیا جی؟ کہ فرمایا کہ جس نے بھی میں نے میری بیٹیاں دی وجہ تو ایذا پہنچائی، تو یہ بددعا صرف اس واسطے نہیں، کائنات اختتام تک آمن والا ہر وہ بندہ جڑا حضور دی شہزادی نے ایذا پہنچائے گا، اس واسطے بددعا ہے۔ حاضرین محترم، تاں ایدے وچ ایک جڑی چیز سارے اثر ریلیونٹ جڑی چیز آئی وہ کیڑی آئی کہ اس آکھا کہ نہ میں تیرا من نجم ایذا ہوا مننا تے نہ میں تیرے دنا فتد اللہ دے درجے مننا، ٹھیک ہو گیا جی؟ ہن اگے چلیے جی۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اے جڑا آکھیا ویندا نا جی کہ ایک انسان کیویں جا سکدا ہے جی اتنا، حالانکہ مولوین ممبراں تے باندھن انہاں دی بھی تے پڑھے لکھے اولاداں دے بیٹے تے آسے پاسو باون والے لوگ ہوسن۔ جس ٹائم پہلی مرتبہ سپوٹنک اول خلا دے وچ بھیجا جان لگا نا، تو چونکہ عیسائیاں تے یہودیاں تے آسمان تو اتنے عذاب نازل ہویا ہے نا، کدی پتھراں دا عذاب آونا، کدی اگ دا عذاب آونا، سارے عذاب آسماناں تو نازل ہوندے رہے، اے اتن تکن تو بھی ڈر دے آئے۔ انہاں دے سائنسدان چل کے اپنے راہباں کول گئے، بس ایک خلائی سیارہ تیار کیتا ہے، کیا انہوں بھیج سکتے ہیں کہ نہ انہوں نے انہوں روانہ کریے تو آگ تے پتھر نہ برسن لگ پا میں۔ تو اس آقا با میرے کل ہور دلیل تا کوئی نہیں، لیکن
انہاں مسلماناں دا نبی سونا آسماناں تے گیا ہے، اس تو پتہ لگدا ہے کہ کتا بندہ جا تا سکدا ہے. سبحان اللہ. ہن بولو اچھا بولو سارے سبحان اللہ. حاضرین گرامی قدر جس سے میں گل ہوئی نا تا سپوٹنک اول روانہ کیتا گیا. سمجھ آ گئی میری بات؟ تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی جڑی گل ہے اور انہاں آکھیا کہ بھائی وہ تو سارا نور دا سلسلہ ہے، او دے انسان تا جا ہی نہیں سکدا. ہن تہاڈا ذہن پتہ کیویں ورگا لیندے نور پتہ کہندا دین جی، کہندا دین جی شعاع نو آ دین جی. شعاع کیڑی شے دی ہوندی جی؟ اگ دی ہوندی ہے جی. ہن اگر انسان اتر ونجے تو سڑ نہ ونجے. یعنی یہ مطلب ہے کہ وہ ایریا پروہیبٹڈ ہے، ممنوع ایریا ہے، وہ انسان نہیں جا سکتا. تو بھائی امام فخر الدین رازی نے بڑا پیارا جا نقطہ دسیا. انہوں نے کہا گل سنو، ایڈے شیر نہ بنو. گل اتنی ساری ہے کہ اگر جبریل اتنیاں بلندیاں چھوڑ کے نور والے عالم چو نکل کے انساناں دے عالم وچ آ سکدا ہے تو پھر کملی والا بھی اس انساناں دے عالم چو نکل کے نور دے عالم وچ جا. سمجھ آ رہی میری بات یا نہیں؟ سور لواں یا ہنجی چنگی ہے؟ لا لئیے چلو لینے جی. میں اس پاسے اپنا دتانا جی، فی الحال تو میں سمجھائندہ بیٹھا ہوں. چلیے حاضرین گرامی ہن اساں ایک ایک معنی جڑے تن میں دس گیا تن یاد تو ہونے. نجم دیر تن میں مانے کہ دسیں ریڈی وضاحت نال تن یاد ہے نا؟ پوچھ لواں کوئی قد وچ اللہ نہ پوچھ دے. میں ہن وقت پڑھدا ویسا تے دلیندا ویسا تے سمجھائندہ ویسا. حاضرین گرامی پہلا معنی سوریا. سوریا کیڑا ستارہ ہے؟ سب تو زیادہ روشن اور سب تو زیادہ واضح ہوندا ہے. کئی ستارے معمولی نظر آندے، کئیاں دی روشنی گھٹ. بعض ستارے ایسے کہ جڑے سب تو زیادہ چمکدار تے روشن تے سب تو زیادہ واضح. توجہ دے وے آئے مفسرین آدن اے مانا سرکار تے سجدہ ہے. اے مانا سرکار تے سجدہ ہے. کیویں سجدہ ہے؟ فرمایا ایویں سجدہ ہے اللہ نے انسان دی ہدایت دے واسطے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر مبعوث فرمائے. اے جتنے نبی آئے سارے شانہ والے، سارے عزت والے، پر سب تو زیادہ روشن سب تو زیادہ روشن تے سب تو زیادہ واضح اگر کائنات تے کوئی چمکے ہے تا کملی والا مصطفیٰ چمکے ہے. تو ہن مانا سنیا ہے فرمایا ون نجم اذا ہوا. قسم سوریا دی جڑا آسمان تو اتریا مراد کے وے جی میں سوریا روشن تے واضح ایویں میرا یار بھی روشن تے واضح. جی میں سوریا جیا ہور کوئی ستارہ کوئی نہیں، ایویں میرے یار جیا ہور کوئی نبی کائنات تے نہیں آیا. لہذا قسم یار دی جڑا آسمان تے گیا بھی تے واپس اتریا بھی. یہ ہن پہلا معنی سوریا دا، اس میں تن حضور نال ملا کے دیتا ہے سمجھایا. حاضرین گرامی قدر ہک دے معنی دا اعتبار ہور بھی ہے. او کیڑا ہے؟ کیا یہ سبزیاں پھل کنکاں دن دی روشنی چ پکدیاں نہ کرو سر خوراک بنے دن زیائی تعلیف ہوندی ہے. ایڈا گیا ہویا میں بھی نہ کچھ تو میں بھی پڑھے ہوئے نا. ہاں جی دن دی روشنی دے وچ پودے اپنی خوراک تیار کر دن، کاربن ڈائی آکسائڈ صرف کر دن، آکسیجن تواڈے واسطے چھڈ رہے. آکسیڈیشن ہو رہی ہوندی ہے. انجی گل ہے جی کو بیٹھو ہوئے تو میں دسایا چا میں مثلا لولا لنگنا سائنس والے معاملے چ، لیکن ایڈا بھی نہیں. کم از کم تواڈے جے جڑیاں میں جھل سکدا. چلو بوں اتلا لیول نہ صحیح، ہاں اورا تو میں بھی ہاں. حاضرین گرامی قدر یاد رکھیا ہے اتنی تیز روشنی دے اندر پھل نہیں پکدے. یہ اللہ دا قرآن ہے.
جدن 14ویں 15ویں 16ویں چاندی آندی ہے، چند پورے عروج تے، ستارے پورے عروج تے، یاد رکھیا ہے پھل تاں پک دن تے او سوریا جڑا عشاء دے نال نال چڑھ ویندا ہے، جدوں او چمکدا ہے اللہ نالے تاں پھلاں دیاں بیماریاں دور کردا ہے تے نالے انہاں نوں پکا کے تیار کر دیندا ہے اس سوریا دی روشنی دے نال، اس ستارے دی روشنی دے نال۔ فرمایا لوگو ہن ذرا اینو کملی والے نال جوڑو تے انج جڑدا ہے اے میرا کریم کائنات آیا سونا انج آن کے چمکیا کہ دلاں چوں کفر تے شرک دیاں بیماریاں دور ہو گئیاں تے ساریاں دے ایمان والے پھل پک کے تیار ہو گئے۔ آج کو ٹائم ہوتے لگ ونجے تا کوئی مسئلہ نہیں، بس 5 منٹ ہوتے بسائیں زیادہ نہیں، امید میں تک مکالے سن۔ فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، جس پاسوں بھی ویکسو میرا سونا با کمال، جڑا مانا بھی لے کے آؤ گے ہر چیز میرے سونے تے سج دیئے جچ دیئے، میرا سونا اتنا با کمال ہے۔ اجے پہلا مانا پہ کر دیں سوریا والا حاضین گرامی کر، ہن اگے چلے آئے دوجا مانا کہ کیتا گیا وَالنَّجْمَ، ستاریاں دی قسم، بولیے کہن دی قسم۔ اس ستارے تے سوریا دا فرق سمجھ آئے؟ وہ جڑا دمدار ستارہ جے نہیں ہوندا، وہ سوریا جڑا سب تو زیادہ چمکدا ہے بھائی جان۔ تو اگر سمجھ آ رہی کہ تسے مسئلہ پوچھا ہی میں تسی تو مثلا اس طرح ہوندے تو بعد لگے میں دونوں تے وقت بھائی یاد رو نال ذرا میں شام تک باننا تو او ڈرے ود ہیں پچھلی واری ہیں دا تارا کوئی نہ ہوندا اے اس واری وات چڑھیا کھلوتے جی جی ہاں او بھی میں دس دینا او انج ہوندا کہ جدوں ستارے دی چونکہ اے بھی حرکت کر دین نا، سورج بھی ستارہ ہے نا تے والشمس تجری لمستقر لہا، اے اپنے مدار دے اندر اے بھی چلدا پیا تے یاد رکھے ستارے جدوں اپنا رخ بدلیں نا انہاں دی سائیڈ بدل دیے تو اس سائیڈ تو نظر آندے جس تو کدی وہ گول نظر آئے کدی انہاں دی مختلف شیپ نظر آئی، لیکن روشن ستارے اوہی ہیں جڑے تساں دن میں نے وکھائے نہیں جی گل حاضرین گرامی تے یاد رکھے سوریا او ستارے جڑا جے شام لاون نال چمکدا نظر آندا ہے تے ستارے جتنے تک اندھیرا چھا نہ جاوے اتن تائیں نظر نہیں آندے۔ اگر سوریا مانا ہوئے تا تساں سمجھ لیا، ہن اگر ستارہ مانا ہوئے نجم دا فرمایا اے جڑے ستارے چمک دن اے ریگستانہ دے اندر سفر کرن والیاں واسطے تے سمندراں دے اندر جڑے بحری جہاز چل دن او کمپاس تے نہیں چل رہے ہوندے، انہاں سمت معلوم ستارے تو ہوندی ہے، اسی سدھے جا رہے ہیں رستہ بھول گئے ہیں، رستہ خراب کیے کہ دائیں رستہ بدلتے نہیں گیا، ستارے انو وے دل تے اپنی سدھی راہ دا تعین کر دل۔ فرمایا لوگو جے ستارہ مانا ہوئے تو پھر یاد رکھیا ہے میرا کملی والا ستارے دی مانے دے جیڑا سونے نو تک کے چلیے اللہ ہدایت دا رستہ عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ حاضرین گرامی ریگستان ہے، اندھیرے، کوئی راہ نہیں سجائی دینا تے ریتلے علاقے دی کنڈیشن ہوندی جدوں ہواواں چلدیاں راہواں تے ریت چڑھ ویندی ہے، راہ لبدے ہی نہیں۔ میں کئی باری تھل دے علاقے محفلاں تے ونجاں نا تو میں آکھن نا جی تساں اوتھے آسو نا جے گیل لسنے جی اس گیل لگیا ہوا ہے وہ ایک بار یار میں گیل لگا تو میں حیدرآباد مانی تھل وانج کھلوتا بات انہوں نے میں آکھا میں کہا ہون میں ہی نہیں لکھنا انہوں نے تھا گوا پاؤ نہیں تو تسی اپنے گھر چنگے سی اپنے گھر چنگے، یعنی تیار تے بھی سن رستہ نہ لبے تے راتی کون تلاش کرے۔ فرمایا گیا اے ستارے رستے دی تعین کر رہے ہوں کہ تسی سدھے جا رہے ہو،
یا رستہ بھولتے نہیں گئے تو یاد رکھیا ہے جدن میرا کریم آیا تے چمکیا کفر تے شرک دا اندھیرے کفر تے شرک دا اندھیرے سونا انج کر کے چمکیا جڑے جڑے اس ستارے نو منیندے گئے ہدایت والی راہ اپنیندے لگے گئے کامیاب اے ہن ہو گیا دوجا معنی ہن آ گیا تیسرا النجم دا تیسرا معنی ستاریاں نو رجم کرنا یعنی جدن شیطان کیونکہ شیطان دا داخلہ آسمان وال باندے بولی آسمان دائی بولیے آسمان دائی باندے ہویا کدوں او باب آدم آلے سجدے دے انکار دو اللہ ازلی لانتی بنایا زمین تے بھیجیا اور داخلے بند ہو گئے اگے ویندائی اتوں دیاں گلیں دسیندائی بات آسمان دے نیڑے منجنا سننیاں تے تاں دسنیاں تلے اے جڑے کاہن ہوندن جادوگر تے توان گلنا دس دن لاؤ جی پھپھی کی تے تے ماسی کی تے نی توید فلانا کر گئی تیرا گواڈی کر گئی تے ویندی وار میں 20,000 دیتی بنجائے اگلے نے تے دسی بیٹھے فلانے کی تے فلانے ایدہ نو پتہ لگا با کتو آسان نراز تنے ہو گئے کرو انہوں دی روٹی بھی توڑے تو چل دیئے حاضرین گرامی کر توجہ کرنی ہے جناب نے اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے ستارے بنائے انہوں دا کام یہی ہے کہ جدن شیطان آسمان دا رخ کرے انہوں دا کام میں رجم کرنا رجم دا مانا ہوں دا پتھر مارنے انہوں بھجامنا تے جڑے تسی وے دیو نا ستارے ٹوٹ دن زمین دا یوں دن چنگی تیز روشنی تے وقت بجھویں دل سائنس انہاں نہ دیئے شہاب ثاقب کیا دیئے کوئی نہیں پڑھیا ہاں جی پڑھے ہی انہوں نے شہاب ثاقب او جڑے زمین تے آن ڈھان دن اصل دے اندر او زمین تے پتھر دی صورت گر دن جدن او شیطان نو مارے وے دل شیطان نو اللہ دے قریب تے اس عظیم الشان رب دے عرش دے قریب نہیں جان دیں دے فرمایا لوگو اگر مانا اے مراد لئیے کہ او ستارے جڑے شیطان دور کریں دل تو قسم کملی والے مصطفیٰ دی کہ جدن سونا آ گیا وات ایمان آلیاں دے نیڑے میرے کریم نے شیطان نو نہیں آون دیتا وقت میرے کریم نے ایمان آلے دے نیڑے بلکہ حضور دے نال لگن آلے تو وقت انج ہو گئے کہ ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائندین با میں ڈگ ڈگی پئی وجے کوئی تماشا وکھامن آلا نا تے میں نا جھیل چو پئی ویکھاں تے سرکار فرمایا عائشہ کے پئی ویدی میں آکے سونا ہے باہر کوئی ڈگ ڈگی تماشے آلا ہے تے سرکار آئے تو حضور نا انج پچھے آن کے نا تے اپنی تھوڑی مبارک اما عائشہ تے نا مونڈے تے رکھ کے کھلو گے ذرا پیار دا انداز لکھا ہے سرکار ایڈا پیار کریں تے آج دا امتی معاذ اللہ بک بک کرے تو دی مرضی دی دی قسمت دی بات ہے حاضرین گرامی تھوڑی دیر بعد ڈگ ڈگی بند ہو گئی تماشے والا چلا گیا اجے سامنے کوئی نہیں آیا میرے کریم فرمایا عائشہ لگتا ہے میرا عمر آ رہے ہے چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا حاضرین گرامی کا پھر اس دا دوجا معنی ہے النجم دا معنی قرآن دسیا ہی نا النجم دا معنی قرآن والنجم اذا ہوا قسم قرآن دی جڑا آسمانہ تو اترے جڑا آسمانہ تو اترے ہن اگر انہوں حضور نال جوڑنا ہوئے
فرمایا لوگو اگر ایک قرآن ہے جڑا آہستہ آہستہ اترے تو یاد رکھیا ہے اے بھی میرے یار دی عزت تے عظمت دا نشان ہے. او دی وجہ جتھے قرآن رب دی توحید بیان کرے دے اتھے میرے یار دی نبوت دی صداقت بھی بیان کر دے, میرے یار دے حسن دی شانہ بھی بیان کر دے. جی میں فرمایا گیا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین والقرآن الحکیم, قسم قرآن حکیم دی. انکا کی میں آئیے تھا یاسین والقرآن الحکیم. اچھا ہوندی نے ماشاءاللہ. ہن یہ نہیں ہو سکتا جس ہن تو سنائی انہوں تو کوئی بھولی بیٹھی ہوئے چیک کیتا ہے ماشاءاللہ کوئی اج تائیں اہل ایمان ایسے ہیں کہ جو سورہ یاسین سورہ ملک یاد کر لیں. انکا لمن المرسلین, اللہ قرآن دے وچ قرآن دی قسم چاہ کے فرمایا قسم قرآن دی انکا بے شک تو سونا تیری ذات انکا لمن المرسلین تسی سچے رسولان دے وچوں ہو علی صراط مستقیم تے سونا تو پکا پکا راہ ہدایت دے پیا چل رہے. حاضرین گرامی کر پھر ایک اس دا معنی ہے بیل دسائی نا یاد ہے نا النجم دا معنی بیل ول. ہن جڑے نویں آئے بیٹھے ہو ول ایسا پودا جس دا تنہ نہیں ہوندا اتنا شاخاں نہیں نکل دیاں زمین تے پھیلدا لگا ویندا ہے. او دے پھل میں اگے دس گیا کدو بھی او دا پھل کریلا بھی او دا پھل اے ویلاں تے لگن والے خربوز تربوز. کدو چ نفع ہے یا نہیں, صحت مند ہے یا نہیں, کریلا صحت مند ہے یا نہیں, تربوز صحت مند ہے یا نہیں, خربوز صحت مند ہے یا نہیں. فرمایا ویکھو نا اللہ قسم چائی بیل دی کہ اے دنیا والو او بیل کہ جس تو نفع آور نفع بخش پھل اترے. فرمایا جے یار نال جوڑیے تواتی دمان آئے وے جدن سونا کائنات آیا اس بیل نال دو قسم دے پھل لگے ایک یارہ والا ایک آل والا. نجم اذا ہوا, قسم ستارے دی قسم سوریا دی قسم قرآن دی یار ہکے تے قسم ایڈیاں. یار ہکے تے بیان کے کرنے کہ میرا یار عرشاں تے آیا ہے, معراج دی سیر کرنا آیا ہے, میرے نال ملاقات کرنا آیا ہے. یہ کچھ دا سامنے تے قسمہ کتنیاں آئے ہائے اسی رب نو مناونا ہوئے نا تو رب دیاں قسمہ چاہنے ہیں, رب دے قرآن دی قسم چاہنے ہیں, رب دی قسم چاہنے ہیں تے رب یار دا سفر پہ بیان کر دے تے قسمہ پہ چاہنے ہیں. اتنیاں قسمہ سن کے بھی جی کوئی نہ مننے تو تو دی قسمت او دا مقدر جان جی وہ دروازے کتھوں آئیں. میں کہتا ہوں حضور دے وجن نال دروازے نظر آئے تو جبریل بھی تا ہوندا او کڑے دروازے چ لگ کے ہوندا, یہ تو آخر کوئی رستے تا ہیں نہ جنہ جو حضور گزر دیتے وہ آندے ہیں. نہیں سمجھ آ رہی میری بات. حاضرین گرامی کر توجہ کرے آئے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب العالمین نے فرمایا
ون نجم اذا ہوا، قسم اس نور دی، قسم ستارے دی، قسم سوریا دی، قسم قرآن دی، قسم اس بیل دی کہ جڑی آسمان تو اتری، اذا ہوا جڑی آسمان تو اتری. میں اکثر عرض کرتا ہوں نا، توجہ کرے آئے، میں آکیا میری جان تسی تا اتھے پھاس کھولے ہوتے ہوئے کہ سونا گیا کیویں. میں آکیا یاد رکھیں میرے کریم دا ونجنا ایڈا کمال نہیں جیڈا رب کولو واپس کائنات تے آمنا وڈا کمال. پاکستان جران دیو، اس ملک نال پیار بھی کر دیو، تو ہنجے ویزا لب بنجے پکا پکا تو نیشنلٹی لب بنجے انگلینڈ دی، لندن دی. کی خیال ہے؟ آسو اتھویں دونوں اتھے پیا کے اتھے پیا کے چاہتا اتھے آئی برف باریاں تیک کرتے او جناب بڑیاں صفائیاں تے سڑکاں تے پیسہ تے ڈالر ہیں جی تو ساڑھنے اتھے پیا کے جڑا لندن جائے ہیں جی تو اتھو دا واپسی دا دل نہ کرے. سونا لندن تے نہیں نہ گیا، سونا تا لا مکانہ دی سیر تے گیا، لا مکان تے ملاقات کہنے نال کی تھی میرے اللہ رب العالمین نال سونا ملاقات پیا کر دے تے آن کے دستے بھی پہن کے رائی تو ربی فی احسن سورہ. او صحابہ تو میں کے دس میں رب نو کیڑی سونی صورت وچ ویکھ کے آیا. حاضرین گرامی، جناب داؤد چوتھے آسمان تک میں نہیں ربا. جناب عیسیٰ اٹھایا گیا، اتھائی چس آ گئی. میرے کملی والے نے فرمایا گیا، توجہ کرے آئے میری یارا ایڈی مدت تو بعد آئے. توجہ ہے تو آڈی ایڈی مدت تو بعد آئے. میرا سونا میرے پیارے رہ ونجیا، کتنی مدت تو بعد آئے، ساڑھے کول رہ جا. اللہ دی قسم میرے آقا دا جواب کیا آئی، ربا میرے جوان پر جدن سویرو سی تے میرا بلال میرا دروازان کھٹ کھٹ آئے گا تے آواز دے سی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں اٹھ کے باہر نہ آیا یا میں جواب نہ دیتا، میرا سونا میرے بلال دا میرے یاراں دا کے بنسی. ربا میں نہیں رہنا، میں واپس جانے. میرے رب نے فرمایا وقت جنت دی سیر کیتی ونجی آئے، جنت ویکھ کے ونجی آئے. میرے کریم نے جنت دی سیر بھی فرمائی، جنت دے باغات بھی ویکھے، جنت دے پھل ویکھے، میوے ویکھے، جنت دیاں نہراں تکیاں، دودھ دیاں، شہد دیاں عالی شان محلات ویکھے. رامنا چاویا سونا اتھے بھی رامنا چاویا نہ میرا سونا. خدا دی قسم کوئی انکار نہیں، پر فرمایا ربا امت دا کے بنسی. بولو 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 سبحان اللہ. امت دا کے بنسی میرے مالک، میں واپس جانے خدا دی قسم چاہ کے آدھا اس سے واسطے تا گل کردہ وینا ایڈا کمال نہیں. واپس آمنا بہن وڈا کمال ہے. اور ایک گل اپنی دل دی تختی تے لکھ کے لے ونی آئے، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر پہلے گزرے آئے، انہاں ساریاں پڑھیا لا الہ الا اللہ. کے پڑھیا بولیے سارے بولیے کے پڑھیا لا الہ الا اللہ. کس سے نہیں آکھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ کہ میں گواہی دینا اللہ ہی کے ساریاں دائی ہو کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پوچھ دیا لوگ تکیا ہی نے تو جواب دینا میں نہیں تکیا. سنیے تے دسا رہے ہیں لا الہ الا اللہ. ایک کو میرا کریم ہے جس کائنات دیان فرمایا اشہدو میں گواہی دینا
کریمہ گواہی تو دی ویندی ہے جے تکیا ہوئے فرمایا تک آیا تا پیا گواہیاں ایک جھلک پئی کوہ توریاں نو سب ہوش ہوا سے گوا بیٹھے کیا شان ہے میرے آقا دی کیا شان ہے میرے آقا دی جڑے رب نو کلاوے پا بیٹھے کیا شان ہے میرے آقا دی جڑے رب نو کلاوے پا بیٹھے حد تور دی موسیٰ پا بیٹھے حد تور دی موسیٰ پا بیٹھے چوتھے فلک تے عیسیٰ جا بیٹھے حد تور دی موسیٰ پا بیٹھے چوتھے فلک تے عیسیٰ جا بیٹھے جبریل دی حد ہے جبریل دی حد ہے سدرات تائیں رب کول محمد جا بیٹھے جبریل دی حد ہے سدرات تائیں تے رب کول محمد جا بیٹھے رب بولے ملاقات رب بولے محمد صلی اللہ جو منگنی مانگ میرے محبوبہ یہ ملاقات ہو رہی ہے رب بولے محمد صلی اللہ